بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول تیری میری ایک مرضی ایپیسوڈ 3۔ ابا ہمارا گھر تو خاصا بڑا ہے، کافی گنجائش ہے۔ جہانگیر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہاں کیوں؟ ابا حیران ہوئے۔ وہ بات یہ ہے کہ شاہجہاں آج کل 4 بچوں والی بیوہ کے گھر بہت جاتا ہے پابندی سے۔ شاہجہاں کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بس چلتا تو جہانگیر کو کھا جاتا، سب کی نظریں سے ٹٹول رہی تھی۔ جہانگیر! وہ چیخا تھا۔ ابا وہ پیچھے جھک گیا ہے، وہاں ایک بیوہ عورت ہے، اس کے بچوں کا پڑھنے کا بہت شوق ہے، اس کے پاس کتابیں کاپیاں نہیں ہیں۔ میں نے انہیں جونیئر اسکول میں داخلہ دلوا دیا تو کاپیاں وغیرہ جا کر معلوم کر لیتا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ دے دیتا ہوں، میری پاکٹ منی اس میں لگ جاتی ہے، بس سچ ابا اتنی سی بات ہے۔ وہ ڈرا ہوا سا اماں کو دیکھنے لگا۔ اماں نے اسے گلے لگا لیا، پیار کیا۔ بہت اچھا کرتے ہو بیٹا۔ وہ لاڈلا بھی تھا۔ یہ تو بہت اعلیٰ ظرفی کا ثبوت ہے۔ ثواب کا کام ہے، دوسروں کے کام آنا، یتیموں بیواؤں کی مدد اور احساس کرنا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ ابھی تو یہ اس قابل نہیں ہوا کہ مستقبل کا لائحہ عمل طے کر سکے، مگر تم میں سے کوئی بھی کسی بیوہ کا سہارا بننا چاہے، میں اس کی تائید کروں گا کہ یہ عین سعادت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیوہ سے شادی کر کے ایک مثال قائم کی ہے۔ ہماری زندگیاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کی تقلید کرتی ہیں تو یہ اعلیٰ اصول ہی ہماری نجات کا باعث بن سکتے ہیں۔ شاہجہاں ہی ایسا کرے گا۔ بیوہ سے ہمدردی۔ بیٹا ماں کو راضی کرو پہلے، اطمینان سے چلیں گے، ہی صاحب کے گھر کا گڑ کھا چکے ہیں، کوئی منہ میٹھا کر چکے، اب تمہیں کیا فکر ہے؟ ہمایوں شرمایا۔ ابا میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ جہانگیر متفکر چہرہ بنا کر گردن جھکا کر بیٹھ گیا۔ ہاں ہاں کہو۔ ابا بھی آج فارغ تھے۔ کیا سوچے گا یہ سوائے حماقت کی بات کے؟ اماں اسے خوب جانتی تھی۔ ابا گھر تو ہمارا خاصا بڑا ہے، آپ کی بیواؤں سے ہمدردی بھی ہے، پھر آپ نے اسے عملی جامہ کیوں نہ پہنایا؟ خالی خلی جمع خرچ زبانی؟ ابا حیرت سے جہانگیر کو دیکھ کر رہ گئے۔ اماں اپنی جگہ اچھل کے رہ گئی۔ ارے! وہ کپ کپاتی آواز میں بولی۔ اس کا جگر دیکھو، ماں پہ سوت لانے کا چاہو، شرم تو نہیں آتی؟ انہوں نے چپل اٹھائی، پھر سب کو ناک پر ہاتھ رکھے دیکھ کر چپل نیچے پھینک دی۔ اماں نیکی کا مشورہ دینا بھی ثواب ہے۔ جہانگیر ناک سے ہاتھ اٹھا کر بولا۔ بیٹے بات پتے کی ہے، کام نیکی کا ضرور ہے، مگر کیا کریں کہ ساری ہمدردیاں تمہاری ماں نے سمیٹ لیں۔ اپنی گنجائش دیکھیں، ہمارا نہیں سوچا۔ ہمیں ایک بہن کی ضرورت ہے، آخر وہ کہاں سے ملے گی؟ یار 3 بھابیاں ہوں گی، نہ بہن سمجھ لینا، ایک تو بہن ہے ہی۔ نا جی نا، بہن، پیور بہن، اصلی تے وڈی۔ بھابی کے رشتے میں الجھی بہن نامنظور۔ ٹھہر جا، دیتی ہوں تجھے ایک بہن، اصلی تے وڈی۔ اماں تل ملا کر بولیں۔ ہیں اماں؟ واقعی اس عمر میں؟ شاہجہاں دم بخود رہ گیا۔ سب کے کہہ کے چھت پھاڑنے لگے تو اماں بھی شرما گئی۔ بابا شاہجہاں کو گدگدانے لگا، مگر ہمایوں کو بڑا ملال تھا کہ بہن کے قضیے میں الجھ کے اس کے رشتے کی بات وہیں رہ گئی۔ جہانگیر میں اماں کا اثر اور خصوصیت آئی تھی۔ ضروری بات پر سے پش ڈال کے کسی غیر ضروری معاملے میں الجھ کے سب کی توجہ ہٹا دیتا تھا۔ یار تجھے ضروری بہن اس وقت چاہیے تھی جب میرا معاملہ زیر غور تھا۔ یہ مزنہ کیا کافی نہیں اور دوسری فائزہ، 2 بہنیں تیرے لیے کافی ہیں۔ ہمایوں خفا ہوا۔ نہ، جہانگیر بے مروتی میں نمبر 1 تھا، مجھے سگی والی بہن چاہیے۔ اچھا کیوں نہ ہم اپنے شاہجے کو رنگین دوپٹہ اڑا کر بہن بنا لیں، شکل بھی اس کی خاصی زنانی ہے۔ شاہجہاں سنتے ہی جہانگیر پر پیل پڑا، جیسے اس کی مردانگی پر تہمت تھی، گو کہ اس کا رنگ سب سے گورا تھا، آنکھیں نیلی، بال گولڈن، صحت ڈیل ڈول میں وہ جہانگیر سے 1 انچ ہی کم ہوگا۔ وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا، اس پر یہ پھپتی ناجائز تھی۔ ہمایوں کو ہنسی تو بہت آئی، مگر انہیں ایک دوسرے کے شکنجے سے چھڑانا بھی ضروری تھا۔ خوب طاقت و آزمائی کی وجہ سے شاہجہاں کا رنگ انگارہ ہو گیا۔ ہمایوں نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا، بال برابر کیے، پیشانے پہ محبت بھرا بوسہ ثبت کیا، تب جا کر اس کا غصہ کام ہوا۔ ہمایوں نے تند نظروں سے جہانگیر کو گھورا۔ جہانو بری بات ہے، یہ تو صاف مردانگی پر وار ہے، غیرت پر تازیانہ۔ یار ایسے تو بھائیوں کو نہیں للکارا کرتے۔ پھر شاہجہاں سے کہا، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ بہن کوئی بری چیز ہے، بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے بھائیوں کے لیے، وہ بھائی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی کوئی بہن ہو۔ مگر یہ تو دوپٹہ اڑانے کو کہہ رہا تھا، وہ تو دوپٹہ کھسڑا لوگ اوڑھتے ہیں، میں خدا نہ کرے کھسڑا تو نہیں۔ شاہجہاں رونے کو تھا۔ جہانگیر وہیں پلنگ پر لوٹ پوٹ ہو گیا اور اس کی طرف اشارے کر کر کے کہہ کے لگانے لگا۔ شاہجہاں پھر اس پر جھپٹا۔ جہانگیر مذاق ختم، سوری کرو شاہجہاں سے، یہ بابر کا آرڈر تھا جو ابھی آ کر کھڑا ہوا تھا اور اسے شور شرابے کی وجہ پتہ چلی تھی۔ جہانگیر بمشکل اٹھ کر کھڑا ہوا، شاہجہاں کو گلے لگایا، سوری بھی کہا اور پیار بھی کیا۔ چاچی کا قیام طویل ہو گیا۔
وہ اب گاؤں جانے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ کہ امی ان کی وجہ سے کبھی خاصی شرمندہ ہو جاتی۔ فائزہ بھی چھپتی پھرتی کہ وہ ہر کسی کو تو غارت کر چکی تھی، دعا یا بد دعا کی حد تک۔ اب گھر والے رہ گئے تھے۔ فائزہ ڈرتی تھی اس کی باری نہ آ جائے اور ان کی بد دعا کا شکار نہ ہو جائے۔ یوں بھی وہ ہر وقت فکر مند رہتی۔ شیما اور احمد کا اس خیال اسے ہر وقت پریشان رکھتا۔ نومی کو اس کی فکر پریشانی سے کیا، وہ ہمایوں اور جہانگیر کو بلا لاتا اور چاچی کے ساتھ پر لطف مذاکرات شروع ہو جاتے۔ وہ کہ چاچی کے ساتھ تینوں ایک فرشتہ سنجیدگی کا مرکب بنے بیٹھے رہتے، ان کی ہاں میں ہاں ملا کر مزید جوش دلاتے، اور چاچی کے جاتے ہی کہکوں کا طوفان امٹ پڑتا۔ ان کے لطیفوں کو بار بار دہرا کر پھپتیاں کسی جاتی۔ فائزہ کا غصہ عروج پر ہوتا۔ تم خود کچھ کم ہو جو پاس پڑوس سے ایرے گہرے بھی بلا کر لے آتے ہو مذاق اڑوانے۔ آنے تو چاچی کو بتاؤں گی انہیں کتنی بری ہیں وہ۔ نومی کو بڑا ڈانٹتی۔ تو وہ بھی ایرے گہرے نہیں، پڑوسی ہیں۔ پڑوسیوں کے تو حقوق رشتہ داروں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ خون کا تعلق کیا ہے؟ ان سے دادی کو خون دیا تھا انہوں نے، پوچھ لو دادی سے، یہ ہمایوں بھائی نے۔ صبح کے وقت ایک دن چاچا آگے۔ اب دونوں میں تو میں ہونے لگی، خدا غارت کرے، اور بیڑا غرق ہو کے مسلسل گردان ہونے لگی۔ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، پھر پتہ چلا چاچا نے اولاد کی خاطر چاچی سے مایوس ہو کے دوسری تیسری شادی کی تھی۔ شادی بھی کر لی، ناکامی کی اینٹ ٹھوک کے آخرکار چوتھی نے انہیں اولاد عطا کر دی۔ چاچی شوہر سوکنوں کی خدمت کر کر کے تھک گئیں تو آرام کے لیے شہر گھومنے بھتیجے کے پاس آ گئیں۔ وہ تو واقعی سیر و تفریح اور آرام میں تھی۔ گاؤں میں مشکل آ گئی۔ چاچا کو وقت پر کھانا ملتا نہ ناشتہ، نہ چلم گرم ملتی، نہ حکا بھی ٹھنڈا۔ بیمار ہوئے تو کسی بیوی کو دواؤں کی خبر نہ تھی۔ تینوں کے نخرے خود ہی بڑھائے تھے۔ وہ آرام طلب، کاہل اور دوسروں کی مدد کے محتاج رہتی۔ ایک سوچتی میں کیوں کروں، دوسری کرے گی، دوسری کہتی تیسری کرے، میں کیا فالتو ہوں، تیسری تو یوں بھی ماں کا اعزاز پا کر فخر سے پھولی رہتی۔ اس وقت اور ہر وقت چوتھی کی دلہن بننے سنگار کی فکر میں مبتلا۔ غرض گھر تباہی کے دہانے آن لگا، تب انہیں بڑی باجی کی قدر ہوئی۔ بڑے میاں کو بھیجا گیا۔ گھر کی دکھ بری داستان نے چاچی کو تڑپا دیا، مگر ان کی بھی انا تھی۔ ارے خدا غارت کرے، میں کیا ان سب کے زر خرید ہوں؟ انسان ہو جانور تو نہیں کہ سب کے آگے دم ہلاتی رہوں اور مرتی کھپتی رہوں۔ میں یہاں بڑے آرام سے ہوں۔ تو میرے گھر کی رانی ہے، چاچا کو اعتراف کرتے بنی۔ رانی کے نوکرانی؟ خدا غارت کرے ان تینوں کو۔ تیرا بڑا گھر کو تیسری کو کیوں ملاتی ہے؟ بس ہو چکا آرام، چل۔ نہ، منہ موڑ کے چاچی اندر گھس گئی۔ فیصلہ کچھ نہ ہو سکا۔ گھر میں عجب قسم کی ٹینشن تھی، کوئی چاچی سے خسر پسر کہہ رہا تھا تو کوئی چاچا کے کان میں گھسا بیٹھا ہے۔ یہی سب غیر جانبدار تھے۔ انہیں چاچی سے ہمدردی تھی جو 3 سوکنوں اور شوہر کی ذات میں ناانصافی کا شکار تھی، لیکن بہرحال انہیں اپنے گھر تو جانا تھا۔ وہ بیگم سے کہہ چکے تھے کہ ناانصافی نہ ہو اور کسی کو ناراضگی کا موقع نہ دینا۔ آخر چاچی نے دادی کے گھٹنے پکڑ لیے۔ خالہ تم انصاف کرو، میرا کیا قصور ہے؟ ساری عمر اس بندے کے گھر میں اپنی ہڈیاں گھستی رہی، اب اس کی 3 جورویں موجود ہیں، ان سے خدمت لے۔ میں ذرا سے آرام اور سکون کے لیے یہاں آئی ہوں تو پھر ادھر قیامت برپا ہوگی۔ اللہ تمہارا انصاف کرے گا، صبر سے کام لو، دادی نے تسلی دی۔ اللہ تو سب کچھ کرتا ہی ہے، میں کہتی ہوں یہ دنیا کا بھی انصاف کرے گی، خدا اسے غارت کرے۔ اچھا بلاؤ کریم اللہ کو۔ سنو کریم اللہ، یہ اسی وقت تمہارے ساتھ جائے گی جب اسے گھر میں کچھ سکھ ملے۔ 4 بیویوں والے ہو، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرو، چاروں کی ڈیوٹی کام کے لگاؤ۔ ایک دن ایک کھانا بنائے، دوسری کپڑے دھوئے، تیسری گھر کے دوسرے کام کرے، سب میں ایک ایک کام بانٹ دو، اس کو بھی کچھ آرام ملے۔ کریم اللہ عرف چاچا نے گردن ہلائی۔ چاچی نے احتجاج کیا، خالہ یہ آپ اس طرح گردن ہلا رہے ہیں، گھر جا کے سب بھول جائیں گے۔ کیسے بھولیں گے، پنچایت کا فیصلہ ہے یہ۔ دادی اکڑ گئی۔ خالہ خدا غارت کرے، وہ تینوں بڑی زبردست ہے، مانے گی نہیں۔ تو بھی کام نہیں ہے، دادی آہستہ سے بڑبڑائی۔ کریم اللہ جا کر ان تینوں کو بھی بلا لا۔ دادی باقاعدہ پنچ بن گئی۔ اب کریم اللہ کو جانا پڑا۔ اگلے دن تینوں بیویاں آگے اور ان کے آتے گھر میں عجیب طوفان آہو بکا کا شور اٹھا۔ ایک چاچی سے لپٹی رو رہی ہے، دوسری ان کے پیر پکڑے بیٹھی ہے، تیسری دادی کی گود میں سر ڈالے بیٹھی بھلک رہی ہے۔ سب کا اصرار کہ اب چاچی کو اپنے گھر جانا چاہیے، ان کے بغیر گھر میں رونق نہیں۔ چاچی منہ پھلائے بیٹھی تھی، ان کے ہوتوں سوتوں کو بغارت کر چکی تو کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں الگ گھر میں رہوں گی، مجھے تم تینوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ تینوں پر سختہ طاری ہو گیا۔ اب تینوں چیخ مار کے چاچی سے چمٹ گئے اور لگی خوش آمد کرنے۔ آپا تم میرا وہ حالہ کا بیڈ لے لینا، ایمان سے نیا نکور ہے، ابھی اس پر بستر بھی نہیں ڈالا۔
دوسری نے کہا باجی میرے سارے ریشمی جوڑے تم لے لینا اور ملتانی جھمکیاں بھی میں تم کو دے دوں گی، میرے دل میں تمہاری بڑی عزت ہے۔ چاچی نے تیسری کی طرف نظر ڈالی، اب تو بھی منہ سے کچھ پھوٹ۔ وہ نظر جھکا کر کہنے لگی میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں، مگر میں تمہاری منت کرتی ہوں آپا چلو گھر، وہی گھر تمہارا اصلی گھر ہے، ہم تینوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ لو، انہیں میری ضرورت ہے یا میرے ہاتھ پاؤں کی کہ پکا کر کھلاؤں، گھر کی دیکھ بھال کروں، بھینسوں کے چارے دانے کی فکر کروں، بھینسوں بکریوں مرغیوں کی دوا علاج بھی کروں، اور سلے میں کیا ملے گا؟ خالہ کا پلنگ، ریشمی جوڑے، کیوں میرے پاس پلنگ نہیں ہے کیا؟ چاہو تو خالہ کے 4 پلنگ ڈال کر ان پر سوؤں، ریشمی جوڑوں سے بکس بھرا پڑا ہے میرا، بھوکی نہیں ہوں ان چیزوں کی، ہڈیاں گھسوں میں، عیش کریں یہ ہڈ حرام، خدا غارت کرے۔ میری بات سنو آپا، تیسری نے ان کا آنچل پکڑا، میں تمہیں ایک ایسی چیز دے سکتی ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے، ہو سکتی بھی نہیں، میں تمہیں اپنا بیٹا دے دوں گی، اسے پال کر بڑا کر دینا، مگر دنیا کو تو تماشا نہ دکھاؤ، بے شک کوئی کام نہ کرنا، مگر گھر چلو، گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ اری کیا بولی، پھر سے کہ؟ چاچی کا منہ آنکھیں زیادہ کھل گئیں۔ ہاں اپا، آج سے میرا گڈو تمہارا ہوا، میں کبھی اس پر حق نہیں جماؤں گی۔ سوکن کی آنکھیں نم ہوگی، چاچی بھی اب دیدہ ہوگی، پھر گڈو کس کی گود سے لے کر پیار کیا، چٹا چٹ چوما اور واپس اس کی ماں کی گود میں ڈال دیا۔ اللہ سلامت رکھے اسے اور اس کی ماں کو، یہ جس کا ہے اسی کی گود میں پلے گا، تمہیں مبارک ہو۔ آواز بھرا گی، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ اندر کے کمرے سے نومی جہانگیر نے نکل کر کورس کے ساتھ ڈانس کا شروع کر دیا، سب مسکرانے لگے۔ چاچی کمرے میں گھس گئی، جب باہر آئی تو ان کے ساتھ اٹیچی تھا، سوکنوں سے بولی چلو اٹھو، اب گاؤں پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی، گاؤں چلو، اب گاؤں چلو۔ نومی اور جہانگیر پھر سے ڈانس کرنے لگے اور اسی طرح رقصا چاچی سے اٹیچی لے لی اور انہیں بلکہ پورے قافلے کو رخصت کرنے باہر چلے گئے۔ پھر نومی ہاتھ جھاڑتا واپس آ گیا۔ وہ مبارک دن تھا، چاچی کی صلح صفائی ہو گئی اور شام کو کچھ لوگ آ کر فائزہ کو پسند کر گئے۔ دادی کے دور کے رشتہ دار تھے، دادی تو پوری راضی تھی مگر سوچنے کے لیے وقت مانگ ہی لیا۔ پھر عجیب بات یہ ہوئی کہ تابڑ توڑ 2 رشتے اور آ گئے، ایک ہمایوں کا، دوسرا احمر کا۔ وہ خود اپنے والدین کو لے کر آیا تھا۔ فائزہ گھبرا گئی، کانپنے لگی۔ یہ کون سا انتقام ہے؟ کیا یہ شیما کی سازش ہے؟ اس نے کہا تھا، مگر وہ تو اس کے ساتھ تصویریں اتروانے کے بعد کا انعام تھا، فائزہ کی رسوائی کی عوض۔ تینوں رشتے، تینوں اپنے جگہ ٹھیک ٹھاک۔ امی ہمایوں کے حق میں تھی، دادی اپنے رشتہ داروں کی۔ ابا کو احمر پسند آ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ بڑے بھائی کے سسرالی عزیز تھے، شاید اس طرح وہ اپنے بھائی کو منا سکیں، گلے شکوے دور ہو جائیں۔ احمر کو زیادہ ہی جلدی تھی، 2 دن بعد اس کے والدین پھر آ گئے۔ امی نے فائزہ کو چائے لانے کی ہدایت دی، مگر اس کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، غصہ بھی تھا، خوف بھی۔ نومی آیا تو اس کے ہاتھ چائے بھیج دی۔ دیر تک کچن میں سٹر پٹر کرتی رہی کام کے بہانے۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اتنا وقت نہیں گزارا تھا کچن میں۔ امی کے خفگی کے باوجود وہ کچن سے دور رہتی تھی، مگر اس وقت اس کا دل گھبرا رہا تھا، کہیں ابا ان سے اقرار نہ کر لیں۔ اتنے جلدی فیصلہ کرنے کے وہ قائل نہ تھے، مگر فائزہ کو خوف تھا۔ کچن کی کھڑکی جو گلی میں کھلتی تھی، ادھر سایہ آیا۔ سنو میری بات، تم خفا کیوں، مجھ سے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ پلیز میرے سامنے آؤ، میں تمہیں دیکھنا، بات کرنا چاہتا ہوں۔ فائزہ نے جالی سے چپکی اس کی ناک دیکھی اور بکٹٹ بھاگی، پھر اس نے اوپر آ کر ہی دم لیا۔ امی سے پکارتی رہ گئی، آخر وہ اس کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اب کس طریقے سے انتقام لے گی شیما؟ ابا کی عزت پیروں میں رولنے کا ٹائم نکل گیا تو پھر کس طرح؟ وہ حواس باختہ رہنے لگی تھی۔ وہ سیدھی سی لڑکی تھی، حلقہ باب بے حد محدود۔ وہ دنیا سے واقف نہ تھی، کبھی کبھار کسی شادی کی تقریب میں جاتی تو چند لوگوں کے سوا کسی کو پہچانتی نہ تھی۔ چچاؤں نے یوں بھی کتا تعلق کر لیا تھا، ورنہ ان کے گھر جا کر تو کافی لوگوں سے ملاقات ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کے ملنے والے بھی بہت تھے اور سسرال بھی وسیع۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سازش کیوں اور کیسے کی جاتی ہے، نفرت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر اس نے سنا ابا اپنے بھائی کے پاس گئے ہیں، احمر کے رشتے کے بارے میں بتا کر رائے لینے، ممکن ہے اس طرح تعلقات پھر استوار ہو جائیں۔ آخر وہ لوگ ان کے بھائی کے سسرال سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ حیران تھی کہ ابا کو احمر میں کیا نظر آیا تھا، مگر وہ بتا دے، مگر کیسے؟ امی ابا سے ڈرتی تھی، امی سن کر اس کی جانیں دشمن ہو جاتی، وہ کیوں اس کی کار میں بیٹھی، صرف ایک بار کی تقصیر کی اتنی بڑی سزا۔ پھر اس کی خطا معاف ہوگی، اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ ابا بہت مایوس ہے۔ بڑے بھائی نے انہیں حیران کر دیا یہ بتا کر کہ اس لڑکے کا تو رشتہ ان کی اپنی سالی کی بیٹی سے طے ہے، اور اس میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں۔ معلوم نہیں ان لوگوں یعنی احمر کے والدین کو ان کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی۔ احمر کے والدین ایک بار پھر جواب لینے آ گئے۔ ابا کے اسر پر انہوں نے کہا،
برسوں پہلے ایک بات ہوئی تھی، منگنی تو نہیں ہوئی تھی۔ اب لڑکا وہاں نہیں جاتا، ہم بیٹے کی خوشی کی خاطر آتے ہیں۔ پاگل نہیں ہے جو ایک بیٹے کی دو جگہ بات کریں گے۔ ابا نے مجبوری ظاہر کر دی، چونکہ معاملہ مشکوک ہی تھا، اس لیے بھی ابا نے جان چھڑا لی۔ ان کی خوشامد پر معذرت کر لیا۔ بقیہ دو رشتوں میں دادی کے رشتہ دار ابا اور دادی کے ووٹ کی وجہ سے اکثریت میں تھے۔ سائمہ آئی تو پوچھنے لگی، آج کل نئے نئے لوگ تمہارے گھر کے پھیرے لگا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کچھ نہیں، وہ دروازے سے اس طرح کوئی بھی آ سکتا ہے جیسے تم آئی ہو۔ میں نہیں ہوں نا انجان، تم چھپا رہی ہو۔ کل جو لوگ آئے تھے وہ پہلے بھی 2 بار آ چکے ہیں، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ اب بتاؤ، اس سے پہلے کچھ اور لوگ بھی دیکھے تھے؟ سائمہ کی جاسوسی کمال کی تھی، بقول اس کی امی کے اسے غیب کا علم ہے۔ کیا تم ہر وقت کھڑکی میں لٹکی رہتی ہو، سڑک کی نگرانی کرتی رہتی ہو کہ کون کہاں گیا؟ اتفاق مائی ڈیئر، اتفاق۔ ضروری نہیں کہ میں ہر وقت کھڑکی میں ٹنگی رہوں تبھی مجھے معلومات ملیں، خبریں مل جاتی ہیں۔ سچ بتاؤ، رشتہ آیا تھا نا تمہارا؟ فائزہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی بتا دیا، اور یہ بھی کہ انکار ہو گیا روتے ہوئے۔ یار انہیں ہمارے گھر بھیج دینا تھا، میری امی کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ نیند حرام ہونے کی کیا بات ہے، تمہاری اتنی عمر نہیں ہوئی کہ تمہیں کیا احساس؟ تمہارے ہاں تو رشتوں کی لائن لگی ہے۔ امی کو پچھتاوے بھی بہت ہیں، وہ جو ہر کسی کے سامنے میرے دکھڑے رویا کرتی تھی، اسی کا اثر ہے کہ لوگ ادھر آتے ہوئے سوچتے ہیں کہ جب ماں اس قدر بیزار ہے تو تمہاری خدا غارت کرے چاچی چلے گی۔ سائمہ نے بات پلٹ دی۔ ہاں بھئی، اب وہ اللہ سلامت رکھے ہوگی ہیں۔ فائزہ، تمہارے والدین کیسا داماد چاہتے ہیں؟ سائمہ نے پوچھا۔ کیوں؟ تمہارا بھائی تو مجھ سے 5 سال چھوٹا ہے۔ ہمارے ماموں جوان ہیں، میں تمہاری پٹائی کروں گی۔ اچھا تو چچا بھی موجود ہے مگر شادی شدہ ہیں۔ چچا کیوں، دادا کیوں نہیں؟ فائزہ اس پر جھپٹ پڑی۔ تو ایسا بھی ہو ہی جاتا ہے، 18 سالہ لڑکی 80 سالہ بڈھے سے بیاہ دی جاتی ہے، 20 سالہ لڑکی 5 سال کے بچے کے ساتھ۔ یہ ہمارے معاشرے کی کمزوریاں ہیں جو ان کو دور کرنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال میری دعا ہے کہ تمہیں ہمایوں جیسا شریک حیات ملے، خوبصورت اور محبت کرنے والا۔ سائمہ چپ کرو، ایسی بد دعا نہ دو، وہ بگڑ گئی۔ مجھے اسے دلچسپی نہیں، مجھے ایک نئی دنیا کی تلاش ہے، خوابناک، سحر انگیز ماحول اور بہت اونچا دولت مند ساتھی جو میرے ہونٹوں سے نکلتی ہر خواہش پوری کر سکے۔ لیکن میں اتنی حقیقت پسند ضرور ہوں، جانتی ہوں میری خواہش ناممکن ہے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے جیسے لوگ ہی آئیں گے، مگر میں کہتی ہوں ہمیں ایسے خواب کیوں آتے ہیں؟ ہمیں خود پر قابو پانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، صرف ڈراموں اور فلموں میں ہی یہ انہونی ہوتی ہے۔ فائزہ نے پہلی بار کسی کے سامنے دل کھولا تھا۔ فائزہ، جس ماحول کے ہم عادی ہوتے ہیں، ہمیں ایسی دوسری دنیا سوٹ نہیں کرتی جو اتنی مختلف ہو، خوابناک پر اسرار وغیرہ قسم کی۔ ہمیں صرف سادہ اور مخلص ساتھی کی دعا کرنی چاہیے جو بے شک ہر خواہش تو پوری کرے نہ کرے مگر دکھی نہ ہونے دے، خوشیاں دینے کی پوزیشن میں ہو، مضبوط قوت ارادی والا ہمایوں جیسا، دولت مند اور عاشق شور فضول سا ہوتا ہے، مغرور۔ سائمہ کی سایہدار نصیحتیں اس کے دل کو اچھی لگیں مگر اسے یقین نہ تھا کہ ہمایوں اس کے لیے موزوں ہوگا۔ وہ نخرے والا ضدی اور حاکمیت پسند ہوگا، گھر میں غصہ بھی ضرور کرتا ہوگا۔ اسے اکڑفوں قسم کے مردوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب ابا نے اس سے رائے لی تو اس نے دادی کے رشتہ داروں کے لیے اقرار کر لیا۔ نومی نے سنا تو اس کا منہ پھٹا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تم پاگل تو نہیں؟ ہمایوں بھائی کو ریجیکٹ کر دیا تم نے؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ دانت پیس رہا تھا۔ میری مرضی، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ مرضی کی ایسی تیسی۔ نومی کا واسطہ چل رہا تھا کہ اس فیصلے کو تبدیل کر دے۔ ہمایوں کے آفس کی جانب سے کسی دور افتادہ علاقے میں سروے کے لیے گیا تھا، ورنہ وہ اس سے کہتا، ہمایوں بھائی آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں، لڑکی پاگل ہو چکی ہے۔ لڑکے والوں کو اجلت تھی، تاریخ بھی طے کر دی۔ ابا بھائیوں کو منانے گئے، اس بار کچھ برف پگھلی۔ مائدہ اپنے گل گوتھنے بیٹے کو لے کر آ گئی، گھر میں ہلچل سی ہونے لگی۔ مائدہ نے سنا کہ فائزہ نے ہمایوں کے مقابلے میں اس رشتے کو پسند کیا تو دنگ رہ گئی۔ آپ کی شادی میری ہے یا تمہاری؟ مجھے وہ پسند نہیں، بات ختم۔ مائدہ کو اس کا جھنجھلایا ہوا انداز عجیب لگا، جیسے وہ خود بھی پچھتا رہی ہو۔ فائزہ، ہم ہمایوں کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، کوئی عیب، خرابی یا کمی اس میں نہیں دیکھی، اور بالکل انجان لوگوں پہ بھلا کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ دادی کی دور کی عزیز، مگر ہیں تو انجان، ہم ان سے واقف نہیں۔ تمہارے والے بھی انجان ہی تھے، یہ تو جوا ہوتا ہے آپ ہی، بعد میں ہی پتہ چلتا ہے کہ جیت ہوئی کہ ہار۔ میرا معاملہ تو الگ تھا، اگر چچا کے سالے نے شور شرابہ نہ کیا تھا اور چچا صاحب نے دھمکیاں نہ دی ہوتی تو اتنی اجرت میں میری شادی نہ ہوتی۔ پھر یہ کہ اتفاق سے یہ رشتہ بغیر کوشش کیا گیا تھا، انصاف کے مقابلے میں بہت بہتر تھا۔ ادھر تو نہ کوئی تمیز تہذیب نہ ظرف، خالی دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، ہم آہنگی بھی بہت ضروری ہے۔
اسلم کوئی زیادتی کرتے ہیں تو میں برداشت کر لیتی ہوں، وہ بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں۔ میں ان کو کبھی نظر انداز کر دوں تو وہ احساس نہیں ہونے دیتے، بعد میں مجھے خبر ہوتی ہے تو بہت پچھتاتی ہوں، مگر انا کا مسئلہ بیچ میں نہیں لاتے، اپنے خطاب مان لیتے ہیں، تعلقات میں بہتری اور وسعت ہو جاتی ہے، اور عمر کے زیادہ فرق میں ایک جھجک سی ہوتی ہے۔ ہم آہنگی نہیں ہوتی، لیکن صرف سمجھوتا کرنا ہوتا ہے۔ لڑکی کے لیے سزا۔ میں شکر ادا کرتی ہوں اپنے رب کا، اپنے والدین کا، اپنے نصیب کا۔ فائزہ کہتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں، عقل سے پہچانا ہے۔ کیا واقعی تم ہمایوں کو نہیں پہچان سکی؟ آپ بھی، ہم عام لوگ عام لوگوں کے لیے ہیں، وہ ٹھہرے شہزادے، ان کو ان جیسی کوئی شہزادی مل جائے گی۔ اگر میں امی کی بات مان لیتی تو لوگ یہی سمجھتے کہ ہمارا کوئی افیئر چلا ہوگا، یہ خاصی بدنامی کی بات ہے بس اس لیے، اور یوں تو نصیبوں کی کسے خبر ہے۔ فائزہ سنجیدہ تھی۔ مائدہ اس کے انکار ہچکچاہٹ کو سمجھ گئی، اس میں خودداری بہت ہے۔ ہمایوں کے ساتھ بچپن گزرا تھا، سب سے پرانے ہمسائے وہی تھے۔ فائزہ ذہین ہے، اس نے سوچا، لوگ اس شادی کو عشق عاشقی کا کھیل سمجھ کر پھپتی کسیں گے۔ شادی کی تیاری مکمل تھی، اور جو دن قریب آ رہے تھے فائزہ کی امی کا دل پھڑپھڑانے لگا۔ ان کو پتنگے لگ گئے تھے جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ شادی ہو تو رہی ہے، مائدہ ہنستی، لیکن ان کا ادراک بھی کیسا پر یقین تھا۔ مہندی کے مقابلے کی تیاری کے لیے سائمہ، رحمہ، فضا اور دیگر لڑکیاں صحن میں جمع ہو کر ڈھول پیٹ کر گانے گا رہی تھی۔ اچانک فائزہ نے آ کر ان سے کہا، سائمہ، امی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، انہیں شور سے وحشت ہو رہی ہے، پلیز تم ان سب کو چھت پر لے کر چلی جاؤ۔ چھت پر دنیا بھر کے پتنگ باز اور کبوتر باز لفنگے اپنے چھت پہ ہوں گے، ہمیں ان کی شکلیں دیکھنے کا شوق نہیں۔ سائمہ نے پیلے کپڑوں میں خود بھی پیلی ہوتی ہوئی فائزہ کو دیکھا جو بے حد پریشان و ہراساں تھی۔ سائمہ لڑکیوں کو اپنے گھر لے گئی، یہ کہہ کر کہ شاید ان کے لیے بھی کہ لڑکیاں کبھی جمع ہو کر گائیں، نیک شگون ہوگا۔ فائزہ پر کپ کپی طاری ہوگی، اس نے بڑی دقت سے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے مائدہ نے اس کے سماعت میں دھماکہ کیا تھا، بارات نہیں آئے گی، انہیں کسی نے فون پر تمہارے اور اپنے عشق کے بارے میں خبر دی ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں یہی کرنا تھا، امی بھی ہوش ہیں، ابا سر پکڑے بیٹھے ہیں۔ مائدہ نے جن نظروں سے فائزہ کو دیکھا، اس کے پسینے چھوٹ کے سانس رکنے لگا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھتی چلے گی۔ پھر سے لڑکیوں کا خیال آیا، انہیں ٹال کر کمرے میں جا گھسی۔ اب لاکھ وہ دل کو یقین دلائے کہ بے قصور ہے، مگر کون مانے گا؟ وہ خود کو بھی مجرم تصور کر رہی تھی، نہ کردہ گناہ کی سزا، نہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق رہی۔ ابا بڑی ہمت کر کے لڑکے کے باپ سے بات کرنے گئے تھے، رشتہ دار تھے، شاید انہیں عزت کا خیال آ جائے۔ فائزہ کو جتنی قرآنی آیات اور دعائیں یاد تھی وہ پڑھ پڑھ کے دعائیں کرنے لگی۔ ابا نے اسے کچھ پوچھا ہی نہیں، وہ اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے تھے۔ وہ قسم دینے لگے، حلف اٹھانے کو تیار بیٹھی تھی، مگر اس سے کیا ہوتا؟ لڑکے والوں کو اس کے حلف پر یقین آ جاتا۔ دادی پر سختہ ستاری تھا، مائدہ گمسم تھی، امی کو ہوش آ گیا تھا۔ فائزہ ان کے قریب جانے سے گریز کر رہی تھی۔ نومی سین میں آ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں کس قدر شور تھا، ڈھول کی ڈھم ڈھم، لڑکیوں کے سریلے کہکے، اور اب ایک اداس سناٹا۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد مہمانوں کی آمد متوقع تھی۔ فائزہ سمجھتی تھی وہ نومی سے ہر بات کر سکتی ہے، 1.5 سال بڑے بھائی کو وہ ڈانٹ سکتی ہے، مگر اب اس کی ہمتیں سلب تھیں، چاہنے کے باوجود قدم آگے نہیں اٹھ رہے تھے۔ نومی کا نام زبان پہ آنے سے پہلے لفظ منجمد ہو جاتے۔ حیا اور غیرت کا مفہوم آج پورے سیاق و سباق کے ساتھ اس کے سامنے روشن ہوا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود سے ہی شرما رہی تھی۔ پھر ایسا ہوتا ہے، قبرستان جیسا ہو کا عالم، اور فلموں میں چیخ پکار، خوشامد ڈائلاگ، پھر کسی کی موت، وہ کانپ کی، خدا نہ کرے، اللہ رحم۔ پھر اس نے ابا کو اندر آتے دیکھا۔ صحن میں بیٹھے نومی نے گردن اٹھا کے ابا کو دیکھا۔ ابا کمرے میں چلے گئے۔ 1 منٹ بعد ہی نہ جانے کس کی چیخ تھی، شاید مائدہ تھی۔ نومی نے ایک زکان بھری اور کمرے میں جا گھسا۔ مائدہ کے رونے کی آواز، وہ منہ چھپا کر زمین پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہوگا وہ جان گئی تھی۔ کب نومی باہر بھاگا اور کس کو بلا کر لایا، اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ ہمایوں اور جہانگیر نومی کے ساتھ اس کی امی کو پلنگ پر اٹھا کر ہی بھائی لے گئے، پھر انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس نے امی کو جاتا دیکھا، نہ ابا کو گردن جھکائے باہر نکلتے دیکھا۔ اسے پتہ نہ تھا مائدہ کہاں ہے۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ چلتے چلتے ہمایوں نے رک کر نومی سے کوئی اشارہ کیا۔ نومی اس کے پاس آیا، آہستہ سے بولا، اٹھو، ہم امی کو ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، حوصلہ کرو، امی کو دعا کرو کہ امی کو صحت کے ساتھ آج ہی لیں، شاباش اٹھ جاؤ۔ پھر اس نے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور فائزہ اس کا محبت بھرا لمس پہچان کر چیخیں مارنے لگی۔ پھر اس نے ہمایوں کی امی کی آواز سنی، جاؤ بیٹا، تم ماں کے ساتھ جاؤ، میں یہیں رہوں گی اس کے پاس، تم فون پر خیریت کی اطلاع دے دینا۔ اسے پیار سے اٹھا کر پلنگ پہ لائیں۔
بیٹا کوئی بڑا حادثہ نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ دنیا میں تو ہر آن کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تمہاری ماں کمزور ہے اس لیے برداشت نہ کر سکے، ورنہ دل کو سنبھالو بیٹا، دعا کرو کہ سارے معاملے درست ہو جائیں۔ اب معاملے کبھی درست نہ ہوں گے۔ اس نے دل میں کسی چھری کی سی دھار لگتی محسوس کی۔ یوں لگا کہ خون بہہ رہا ہے، بہت زیادہ خون۔ وہ اپنے ہی خون میں نہا گئی۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ اس طرح ہمت نہیں ہارتی؟ کیا کبھی کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ اللہ خیر کرے گا۔ ہمایوں کی اماں اس کے جذبات سے بے خبری سے لپٹائے پیار کیے جا رہی تھیں۔ انہیں ہرگز علم نہ تھا کہ اس کے دل پر کتنی تیز دھار کی چھریاں چل رہی ہیں۔ پھر وہ مائدہ پہ ناراض ہونے لگی کہ وہ خود بھی اس قدر کم ہمتی کا ثبوت دے رہی ہے تو فائزہ کو کیا سنبھالے گی۔ خالہ جان جے مہندی، تمہیں شاید علم نہیں، قاری صاحب کی بیگم انتقال کر گئی ہیں تو سارا محلہ ان کے گھر گیا ہوا ہے، اور میں نے ساتھ والوں کو بتا دیا ہے کہ صفیہ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مہندی منسوخ ہو گئی ہے۔ وہ سب کو اطلاع کر دے گی اور شادی انشاءاللہ اپنے وقت پر ہوگی۔ اگر صفیہ آج ہی گھر آ گئی تو آج مہندی کر لیں گے۔ مائدہ بے وقوفوں کی طرح انہیں تکنے لگی۔ خالہ جان، وہ ہکلائی، وہ بارات؟ مجھے حئی صاحب نے سب بتا دیا، فکر نہ کرو۔ وہ لوگ خدا نہیں ہے کہ وہ ایک کام نہیں کریں گے تو ہوگا ہی نہیں۔ اللہ چاہے گا تو بارات وقت پر آئے گی، تم اپنی تیاری پوری کرو۔ کہہ کر وہ ابا کے ساتھ کمرے میں چلے گی جو سر جھکائے ابھی اندر آئے تھے۔ ان کے ساتھ ہمایوں کے ابا بھی تھے۔ وہ کمرے میں باتیں کرنے لگے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے نظریں چرائے بیٹھی تھی۔ امی شام کو گھر آ گئی۔ انہوں نے فائزہ کو گلے لگا کر پیار کیا۔ وہ رونے لگی تو سمجھانے لگی کہ وہ اب ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ امی بھی نہیں سمجھ رہی، سے کوئی سوال تک نہیں کیا، کچھ پوچھا نہیں، ڈانٹا نہیں، کوئی سرزنش نہیں۔ اتنی بڑی واردات ہو گزری، حادثہ معمولی نہیں، اور امی یہ نہیں جانتی کہ اس کے ضمیر پر کیسے کوڑے برس رہے ہیں۔ وہ رو رو کر ہلکان ہوگی تو مائدہ اسے اندر لے گئی۔ اس نے مائدہ پر اپنے خیالات ظاہر کیے تو خفا ہونے لگی۔ اس لیے نہیں پوچھتے کہ سب جانتے ہیں تم بے قصور ہو، یہ کسی شر پسند کا کام ہے۔ پھر بھی انہیں مجھ پر اتنا یقین کیوں ہے؟ کیا میں کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتی؟ آپی میں اتنی بھی نیک نہیں، فرشتہ تو نہیں ہوں۔ وہ بلک رہی تھی۔ مائدہ اسے ڈانٹتی رہی، تم احمق بھی ہو، اب چپ رہو، وہ لوگ ہیں ہی بے اعتبار، میں نے پہلی نظر میں انہیں پہچان لیا تھا۔ شکر کرو پہلے ان کی اوقات ظاہر ہوگی، انہیں شریفوں کے پہچان نہیں، رشتہ انہیں اراس نہ تھا۔ مگر آپی وہ شک کرنے میں حق بجانب تھے، وہ لوگ مجھ سے کب واقف تھے؟ ابا سے دادی سے تو واقف تھے نا، انہیں شک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہیں اور کریں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ لڑکی اتنی نیک پروین ہوگی کہ، اور انہیں کہنا چاہیے تھا شریف والدین کی بیٹیاں اتنی بے حیا ہو ہی نہیں سکتی، وہ ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ ایسا گناہ کرنے سے پہلے مر جانا پسند کرتی ہیں، مگر وہ خود ہی کم ظرف نکلی۔ مائدہ کتنی معصوم ہے، اسے علم نہیں شریف والدین کی یہ بیٹی ایسا کرنے ہی والی تھی، بلکہ ایک بار غیر شخص کے ساتھ سفر کر چکی تھی اس کی کار میں۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ کسی بڑے حادثے سے بچ گئی، لیکن اس کے ایک فعل کی سزا اسے ہی نہیں پورے خاندان کو مل رہی تھی۔ اگر کوئی اسے جواب طلبی کرتا وہ قسم نہیں کھا سکتی تھی، حلف اٹھانے کا گناہ نہیں کر سکتی تھی، تو پھر وہ گناہگار تو ہوئی، اس غلطی کی تلافی کیسے ہوگی؟ یہ رسوائی، یہ بدنامی، بارات کا نہ آنا، جو کام اس نے نہیں کیا اسی کا الزام، کیسی بے بسی ہے۔ سار میں سخت درد تھا، مائدہ سے دودھ پلا گئی تو وہ لیٹتے ہی سو گئی۔ کشیدہ صاحب کو آرام ملا اور ایسی بے خبر ہوئی کہ صبح ہی جاگی، اور یہ صبح کس قدر حیرت انگیز تھی۔ گھر میں چہل پہل، افراتفری۔ چچا چچی آئے ہوئے تھے، چچی نے کچن سنبھال لیا تھا، چچا ابا کے مشیر کار تھے، بڑے چچا البتہ ابھی روٹھے ہوئے تھے۔ ان کی سالی کی بیٹی کو منگیتر کو ان لوگوں نے نہ جانے کیا سمجھا تھا۔ ویسے وہ احمر کے والدین سے بھی ناراض ہے، لیکن ان کو شکوہ تھا کہ بہراشت کی بندش میں احمر کو ملوث کیا جا رہا تھا، جیسے وہ کوئی ولی تھا، کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ مائدہ آئی تو اس کے چہرے پر ہنسی کا گلدستہ کھلا ہوا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ سب کدھر بھاگے پھر رہے ہیں؟ نومی، ابا، چچا سب کدھر ہیں؟ بیٹی کی شادی میں کوئی باپ بھائی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہتا ہے؟ پاگل لڑکی، وہ کہکا لگا کر بولی۔ ہنسی کی کوئی بات اس نے نہیں کی تھی۔ شادی؟ مگر وہ تو رک گئی تھی۔ وہ خاصی ہمنک نظر آ رہی تھی۔ مائدہ پھر ہنسی۔ او ہو، رکی ہوئی گاڑی ہے کیا؟ پھر نہیں چلتی؟ بھی اسٹیشن آیا، رک گئی، سگنل ہوا، چل پڑی۔ دنیا کا یہی دستور ہے، گاڑی کو چلتے ہی رہنا چاہیے، مسافروں کو ان کے منزل پر پہنچانا بھی ضروری ہے۔ کہتے ہوئے مائدہ اپنی گولو مولو کو اس کی گود میں پٹک کر باہر نکل گئی۔ وہ بھی خاصی مصروف تھی۔ فائزہ کا دل گھبرانے لگا، کیا ہو رہا ہے یہ؟ چچا ساتھ بہن اس کا ناشتہ رکھ گئی، وہ بھی خاصی مصروف لگی۔ پھر سائمہ اپنے طائفے کے ساتھ آ گئی، محلے کی ساری لڑکیاں۔ کمرے میں ڈھول ڈھمکنے لگا، وہ انہیں منع نہ کر سکی، یہ گھر والوں کا کام تھا۔
رحمہ کمر پہ دوپٹہ کس رہی تھی، ڈانس کی تیاری۔ آخر انہیں کسی نے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ ڈھول کی بے ہنگم آواز دل پہ لگ رہی تھی، دھن دھن دھن۔ میری پانچ کلی نادان، ہریالے بنے باغوں میں ماتانا، باغوں میں میرے بھائی کھڑے ہیں نگہبان۔ سائمہ حلق پھاڑ رہی تھی۔ بھائی؟ او نومی کو کس سے بلاؤں؟ اسی سے کہوں ان لوگوں کو کسی بہانے باہر بھیج دے۔ ہمایوں کو دیکھو کل سے آ کر جھانکا تک نہیں، خود غرض کہیں کا بڑا دارد مند بنتا تھا، کیا خود کو پیش نہیں کر سکتا تھا؟ ایسے موقعوں پر ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ ایک دفعہ رشتہ دے کے کنارہ کر لیا اور اماں اس قدر لاڈ بگھا رہی ہیں۔ ہمدردی کے پردے میں طنز کر رہی تھی کہ دیکھا ہمارا رشتہ لوٹا دیا تو تمہارا یہ انجام ہوا۔ کہتی تھی بارات اپنے وقت پر آئے گی، بڑے وہ کہیں کہ کمشنر ہے نا کہ جا کر بارات لانے کا حکم دیں گے اور وہ ایسی کمزور کے مان لیں گے۔ دکھاوا بناوٹی محبت، مگر کیا پتا کسی طرح سب نے مل کر انہیں راضی کر ہی لیا ہو۔ لگتا تو یہی ہے۔ سنو سائمہ، اس نے سائمہ کے کان میں سرگوشی کی، کسی طرح نومی کو بلوا دو، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ لجاجت پر اتر آئی۔ سائمہ زور سے ہنسی۔ نومی آج ادھر کہاں؟ وہ تو ہمایوں کے گھر جمع بیٹھا ہے۔ اسے غصہ آ گیا۔ ضرور ہمایوں نے اسے پتنگیں جوڑنے ڈور باندھنے پر لگا لیا ہوگا، نکما کہیں کا۔ بھی ہمایوں کو کوئی جوڑا پسند ہی نہیں آیا تو نومی اس کے ساتھ جا کر کپڑا لایا۔ اب دونوں ٹیلر کو گھیرے بیٹھے ہیں۔ ہمایوں کو جوڑا؟ نومی کس لیے؟ اچانک وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اب وقت ہی کتنا رہ گیا اور ہمایوں نے کہا ہے وہ ایسا سنگھار کرے گا، ایسا شاندار دولہا بنے گا کہ صدیوں تک لوگوں کو یاد رہے۔ فائزہ کا دولہا کسی ملک کا شہزادہ لگ رہا تھا، بلکہ شہزادہ بھی کیا، شہنشاہ۔ سائمہ ڈھول کی ڈوری کسنے میں لگی سنائی جا رہی تھی۔ فائزہ کو 14 طبق روشن ہوتے نظر آئے۔ چھن چھن ناچوں گی، گن گاؤں گی، سیاں میرے آئیں گے ان کو رجھاؤں گے۔ گن گاؤں گی، سیاں میرے آئیں گے ان کو رجھاؤں گے۔ اب سب گا رہی تھی۔ رحمہ ڈانس کر رہی تھی والہانہ انداز میں۔ سنو فائزہ، جو ہی مہندی کی چوکی سے اٹھے تم لوگ مجھے دھکا دے کے چوکی پر گرا دینا۔ سائمہ ہدایات دے رہی تھی۔ دھکا دے کر کیوں؟ کسی نے سوال کیا۔ تو کہ میں خود جا کر بیٹھ جاؤں بے غیرت بن کے؟ لوگوں پر تو یہی ظاہر کرنا ہے کہ زبردستی تم لوگوں نے بٹھا دیا، پھر سے اب تالیاں بھی بجانا۔ توبہ، سائمہ کو کتنا شوق ہے شادی کا۔ مجھے نہیں، میری امی کو شوق ہے، ایسے کچھ برا شوق نہیں۔ سائمہ ہنسی۔ اری بنو دلہن رانی، میرا مطلب ہے فائزہ، تمہاری وہ چاچی خدا غارت کر ابھی تک نہیں آئی، سچی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم نے تو ان کے اعزاز میں گانا بھی بنا لیا، خدا غارت کرو اس دشمن کو جس نے بارات کو ٹوکا، ہوٹل آنے سے روکا، بھلے بھئی۔ ارے چپ کرو، ہمایوں برا مانے گا، اس کا دل تو پتنگ کی طرح اوڑا ہوگا اور گا رہا ہوگا۔ دشمن تجھے ساتھ سلام، میری مشکل آسان کر دی، منزل کی پہچان کر دی۔ سب کھل کھل ہنسنے لگی۔ اف، سب باخبر ہیں، مائدہ آئے تو خبر لوں گی۔ رحمہ اب بس کر، تھک جائے گی، عین وقت پر گر جائے گی تو ہمارا مذاق اڑے گا۔ ہمایوں کی ایک ہی بھابھی ہے، ہم اسے نچالیں گے، فکر نہ کرو۔ ہمایوں کی کزن سے بڑی تیز ترار ہیں، کام نہ سمجھو، مہندی کی پوری تیاری کرنی ہے اس کی کزنس نے۔ ہمایوں کو آج صبح ہی اپٹن تھوپ کر رسم کر لی۔ ہمایوں پیلا کرتا پہن لے، چھیل چھبیلا بنے پھیر رہے، ہر کسی کو دعوتیں عام دے رہے ولیمے کی۔ ارے بیچاری فائزہ کی بھی فکر کرو، ظالم ساتھ سے سابقہ ہوگا، سگی بھتیجی کی تو وہاں کوئی ویلیو نہیں، اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو بیچاری اللہ میاں کی گائے ہے، مگر آج تو یہ بھی گواچی گائے کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے، کہیں فوت نہ ہو جائے فکر سے۔ معلوم نہیں شادی کے وقت لڑکیوں کے کیا تاثرات ہوتے ہیں۔ فائزہ کم از کم اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو اپنا غم بھلا کر جھلائی ہوئے زخمی شیرنی کی مانند ہر کسی کو کھا جانے کے لیے تیار تھی۔ اس کے ساتھ سب نے زیادتی کی تھی، کسی نے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ وہ واقعی گواچی گائی تھی۔ رات کو مہندی تھی، مایوں کی طرف سے کافی خواتین آئی، خاصی تیز ترار سی، ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی ہمارے چچا کے بیٹوں کی شادیاں اسی طرح ہوتی ہیں، کانوں کان خبر نہیں ہوتی، پھر یک لک دھماکہ سنائی دیتا ہے۔ بڑے کی بھی ایسی ہوئی، اب ہمایوں کی بھی۔ خیر ہم تو ان کی خوشی میں دل و جان سے شریک ہیں، چچی بھی ہمارے سرد و گرم میں دل و جان سے شریک ہوتی ہیں۔ لگتا ہے انہیں غیر خاندان کے، ان کے لڑکے بھی ہر معاملے میں آگے آگے ہوتے ہیں، ہمارے خاندان کی کریم ہے۔ بابر کی بیوی تو سادگی کا مرقع تھی، مسکرانے پہ اکتفا کاری تھے، مگر چچا زاد، پھپھی زاد بہنیں، بھاوجیں خاصی پیش تھیں۔ رسم کا افتتاح ہمایوں کی اماں نے بسم اللہ کہہ کر کیا۔ سب خواتین مہندی کے ساتھ اپٹن بھی لگاتی رہیں، اپٹن مہندی کے بھرے ہاتھوں سے مٹھائی بھی کھلاتی رہیں جو وہ ٹیشو کے حوالے کر رہی تھی۔ پھر نومی ہمایوں کو پکڑ لایا، اسے وہ مہندی لگانی تھی۔ مہدہ نے مہندی لگا اور نیک طلب کیا، خاصا شور ہوا۔ پھر ہمایوں نے کھڑے ہو کر ڈانس شروع کر دیا۔ اس کے دونوں چھوٹے بھائی
تو بھنگڑا ایکسپرٹ تھے۔ وہ رشتہ داروں کو پکڑ کر لاتے، کھینچ کر انہیں شامل کرتے۔ ہمایوں کی آواز سب سے بلند تھی، وہ گاؤ، میرا بھائی بنا ہے دلہن اور پھول کھلے ہیں دل کے۔ یار تم لوگوں کی آوازیں کدھر گم ہیں؟ شاجے سمجھ لوں گا تجھ سے، اب ڈانس کروں کہ حلق پھاڑوں؟ میں ایک وقت میں ایک کام کرتا ہوں۔ شاجے منمنایا۔ ہمایوں بھائی آپ فائزہ کے ہاتھ میں مہندی لگائیں۔ سائمہ کا اتنا کہنا غضب ہو گیا۔ ہمایوں فوراً اس کے پاس آ بیٹھا اور آنچل میں اس کے ہاتھ ٹٹولنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ بغلوں میں ٹھونس لیے۔ ہیں ہاتھ تو ہیں ہی نہیں، ہمایوں نے اعلان کیا۔ جہانگیر فوراً اس کے پاس آیا اور جھک جھک کر ہاتھوں کی تلاش شروع کر دی، پھر چیخا، دھوکا لوگو، دلہن کے ہاتھ نہیں ہیں۔ فائزہ نے ہاتھ نکالا اور اس کے منہ پہ تمانچہ دے مارا۔ جہانگیر سلامت ہے کہ ناری کے ساتھ بے ہوش ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب کے کہہ کے اور جہانگیر کو صبر کرو بیٹے کی نصیحت بھی۔ کھانے کا شور ہوا تو مائدہ اسے اٹھا لے گی۔ کمرے میں پہنچتے فائزہ نے مائدہ کو گھورا دوپٹہ اتار کے الگ پٹکا۔ یہی رہ گئے تھے چھچورے میرے لیے، نمونے دیکھے تم نے؟ مائدہ اس کا جلال دے کے حواس باختہ ہو گئے، پھر احساس آ گیا۔ کچھ احساس ہے تم کو؟ کیسی نازک صورتحال کو سنبھالا ان چھچوروں نے۔ ماں باپ کی عزت اور جان بچنے پہ تم نے شکر تو ادا نہ کیا۔ اعتراض موجود، یہ نہ ہوتے تو آج گھر میں ماتم ہو رہا ہوتا۔ کیا سب جانتے نہیں کہ جیسے انکار کے بعد موقع سے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے؟ مگر کس کے لیے؟ ابا کی عزت و شرافت کے اعتراف میں، ورنہ یہ بھی انسان شک کر سکتے تھے۔ ان پر ہمارا کیا زور تھا؟ آگے نہ آئے ہوتے تو کیا ابا ان کے آگے جھولی پھیلاتے؟ ابا نے اپنے بھائی سے البتہ درخواست کی تھی۔ پتہ ہے چچا نے کیا جواب دیا؟ ہم نے تو پہلے ہی رشتہ دیا تھا، اس وقت تم لوگوں کے دماغ عرش پہ تھے، اب اپنی غرض سے رشتہ تو مانگ رہے ہو، مگر ایسی صورت میں لڑکا تو ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ ہماری بھی عزت ہے۔ گویا ابا کی کوئی عزت نہیں، اور اسے ثابت ہوا کہ انہیں بھی یقین ہے کہ کاش فائزہ اس وقت ابا کی مایوس نظریں تم دیکھ لیتی تو کسی بھنگی چمار سے بھی شادی کر لیتی یا مرنے کا سوچتی۔ مائدہ بے حد رنجیدہ تھی۔ میں اب بھی مرنے کو تیار ہوں ایسی رسوائی اور بے عزتی کے بعد۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو، یہ کیفیت شاید چند منٹ رہی، پھر خالہ جان ہمایوں کو پکڑ لے، یہ کہہ کر کہ یہ نکمہ حاضر ہے، آپ کی عزت اور شرافت کی ہم گواہی دے سکتے ہیں، ہماری تو پہلے بھی آرزو تھی، مگر چپ ہو گئے کہ شریفوں کا دستور یہی ہے۔ لیکن میں اس امید پر لائی ہوں کہ اسے خود بھی یقین دلا سکے، ہم اس پر دباؤ نہیں ڈال رہے، پڑوسی سب سے بڑھ کر دکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اس کڑے وقت میں ہم بھی الگ ہو بیٹھے تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ آپ کی نہیں، ہم سب کی عزت کا معاملہ ہے، بس آپ یہ اقرار کر لیں کہ ہم اسی وقت پہ بارات لے آئیں جو مقرر ہے۔ ابا کا پیلا رنگ آہستہ آہستہ سرخی پکڑنے لگا۔ خون کی روانی درست ہوئی تو انہوں نے ہمایوں کو گلے لگایا۔ فائزہ کرنے والا تو سب کچھ اوپر والا ہے، مگر شکر یہ ہے کہ ہمارا بڑا نقصان نہیں ہوا۔ چچا اگر مان جاتے تو شادی ہو جاتی، مگر ان لوگوں کے زہریلے تانوں سے کون بچاتا ہے تمہیں؟ چچا کے احسان ابا کی گردن جھکائے رکھتا۔ احسان تو ان کا بھی ہوگا، مائدہ کی تفصیل سے نتیجہ اس نے یہی نکالا ہے۔ بے شک، لیکن ان کی خواہش آرزو بھی تو تھی۔ ان کے خیال میں بلی کے بھاگوں چینکا ٹوٹا، ان کی خواہش پوری ہو رہی ہے، خود احسان مند ہو رہے تھے۔ ہٹو بچو، ہوشیار، خبردار، دلہن آ رہی ہے۔ سسرال میں قدم رکھتے اس کے دیوروں نے راستہ بنانے کی تگ و دو شروع کر دی۔ اچانک ہونے والی اس شادی پر کتنے مہمان جمع کر لیے تھے ان لوگوں نے، جیسے یہ سب منتظر تھے کہ اچانک اطلاع آئی اور وہ لشتم پشتم شادی گھر پہنچے۔ لڑکیاں تو شاید ہاتھوں میں غرارے لٹکائے کھڑی تھی کہ ہمایوں فون کھڑکائے اور وہ غراروں میں گڑاپ ہو کر دوڑ پڑے، جسے دیکھو ایک سے بڑھ کر ایک زرق پر غرارے سے لیس۔ وہ بابر کی شادی دیکھ چکی تھی اس لیے حیرت نہ ہوئی۔ اماں نے بھی شاید ہمایوں کے پسند کی بری بنائی تھی، کس قدر بھاری شرارہ تھا، دوپٹہ من بھر کام کا، سر کو نیچے کی طرف نہیں اوپر کی طرف اٹھا رہا تھا، گردن ٹوٹی جا رہی تھی۔ ہمایوں اس کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ قدم بڑھا رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ ہمایوں کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوگی۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر تل ملایا کرتی تھی کہ خود اس پائے کی شہزادی نے جس کی اماں کو تلاش ہے۔ محلے بھر میں لڑکے لڑکیاں سب بھی ہمایوں کے عاشق ظاہر تھے سوائے فائزہ کے، جو اس کا نام بھی زبان پر نہیں لاتی، اس خوف سے کہ کہیں وہ اس کی تمنا نہ بن جائے۔ گلی محلے کے عشق بازی سے اسے سخت چڑھ تھی۔ لڑکیاں جب چٹخارے لے کے کسی لڑکے سے اپنی محبت کا ذکر کرتی، ان سے بیزار ہو جاتی۔ ایسی کسی لڑکی سے اس کی دوستی نہ تھی، اسے یہ سب جھوٹا مصنوعی لگتا۔ اسے کسی بھی قسم کے عشق سے چڑھ تھی، لیکن یہاں جو ہوا اس پر اسے غصہ آتا۔ دل جو ہمایوں کے نام پر دھڑک اٹھتا، اس کی آواز پہ اعصاب کشیدہ ہو جاتے، شکل دیکھ کر اس کا اپنا چہرہ گرم ہو جاتا، وہ خام کا اس پر بگڑتی، سیدھی بات کو الٹا جواب دیتی اور دوسروں کو تاثر یہی ملتا کہ فائزہ ہمایوں سے چڑھتی ہے، اور اسی چڑھ کا سبب اس رشتے سے انکار تھا۔ وہ اس نام، اس آواز، اس چہرے، اس وجود سے دور چلی جانا چاہتی تھی، مگر انسان جو چاہتا ہے وہ اکثر نہیں ہوتا، اور اب اس نے جو سوچا نہیں تھا وہ ہو گیا، اور اس پر اسے کبھی یقین نہیں آیا تھا، نہ کوئی ارمان، نہ خواہش، نہ ممکن۔
کو وہ ممکن بھی کار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس کے خیال سے بچتی رہتی تھی، مگر وہ جو اوپر بیٹھا ڈوریاں ہلاتا ہے، اس نے کہا کسی طریقے یا ذریعے سے اس کی طلب کو، اس کی شاید اس کے پوشیدہ خواہش بے غرض محبت قدرت کو پسند آ گئی تھی، اور اسے تو قدرت نے بڑے اعزاز سے نواز دیا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر کیسے فخر نہ کرتی۔ بے مانگے جھولی بھر دی گئی۔ مصیبت یہ ہوئی کہ دلہا کے ساتھ اس کے دونوں چمچے بھی حجرہ عروسی میں گھس آئے۔ ہمایوں کی خوشامد بعد میں مار دھاڑ کے باوجود وہ دلہن دیکھے بغیر باہر جانے کو تیار نہ تھے۔ ایک پلنگ پر چڑھا تو دوسرا میز پر۔ پلنگ والے نے ادھر چھلانگ لگائی تو میز والا دوسری طرف کود گیا۔ اکیلا ہمایوں دونوں سے لپاٹکی کر کے ہار گیا تھا۔ آخر چلایا، کم بختوں صبح کا انتظار نہیں کر سکتے؟ اماں نے کہا دلہن کو سب سے پہلے دلہا دیکھے گا۔ کسی دوسرے کی نظر دلہن کے چہرے پر پڑنے سے بیچاری کے چہرے پر ٹھیکرے برسنے لگتے ہیں۔ تجربہ ہو چکا ہے، مزنا کو ہم خاصی گندمی لے کر آئے تھے۔ میں نے ٹرین میں اس کا چہرہ دیکھ لیا، اس سے باتیں کی، گھر آ کر دیکھا تو الٹا توا۔ رحم کرو میری دلہن پر، کم از کم اسے تو میرے لائق رہنے دو۔ میرے دشمنوں مجھے اس کی شکل دیکھنے دو۔ فائزہ کے صاحب جواب دے گئی، وہ بھی میدان میں کود پڑی۔ دوپٹہ سار سے اتار کے گلے میں داڑا اور ڈھار کر بولی، خدا غارت کرے ان لوگوں کے جس کی وجہ سے آج یہاں میرا تماشا لگ رہا ہے۔ دیکھ لو جس نے دیکھنا ہے، مروں گی نہیں صبح تک۔ تینوں اس کی آواز پہ ساکت سے رہ گئے۔ تینوں کی نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر جمی رہ گئی۔ تھوڑی سی شرم بھی کر لیتے ہیں، آخر دلہن اور میں تمہارا دلہا۔ پہلی دفعہ تو مجھے گھونگھٹ ہٹانے دیتی، مایوں بیچارگی سے بولا۔ فائزہ نے دونوں دیوروں کی کھیکی سنی، منہ اور باچھیں چرتے دیکھا، اس کی بھی کھیکی سٹارٹ ہوئی۔ ہمایوں نے زعفرانی صافہ سار سے اتار کے پلنگ پہ پٹکا، گلے سے گلاب کا ہار نکال کے میز پر ڈالا اور دونوں بھائیوں کی طرف منہ کر کے چلایا۔ نکل گیا ارمان، مجھ سے پہلے دیکھ لیا نا، اب نتیجہ بھی دیکھ لو، برس رہے ٹھیکرے، سمیٹو تم ہی، میں چلا، خدا غارت کرے۔ جہانگیر اور شاہجہاں دونوں نے سے پکڑا۔ فائزہ نے دانتوں تلے زبان دبائی، لپک کر دوبارہ دوپٹے میں گھس گئی۔ گھونگھٹ اٹھا لوں کہ گھونگھٹ نکالوں؟ دلہا جی کا کہنا میں مانوں کہ ٹالوں؟ دونوں لڈی ڈال رہے تھے۔ ہمایوں بے بسی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اب گھونگھٹ اٹھاؤ بھی ارمان زدہ، دوپٹے کے اندر سے شریر آواز آئی، میرا سر دکھ چکا ہے اس کے بوجھ سے۔ ہمایوں نے دھپ سے پلنگ پر بیٹھ کر سر ہلایا۔ گڈی آ گئی ہے ٹیشن تے، پرا ہٹ پہ بابو، سانو مائیاں ویکھن دے۔ دونوں بھائیوں نے گاتے ہوئے منہ سے سیٹی کی آواز نکالی اور لائن بنا کر باہر چلے گئے۔ اندر سناٹا، خوشگوار خاموشی اور انجانے سے خوشبو رہ گئی۔ شکر ہے فائزہ ناراض نہیں، وہ تو ڈر رہا تھا کہ اس اچانک فوری شادی پر سب سے زیادہ وہی شور کرے گی، مگر اس کی بھی وہی مرضی تھی جو اس کی تھی۔ یہ دلیل وفا ہی تو ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جناب ناول اینڈ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ لائٹ سا ناول تھا، اور مجھے اس طرح کے ناول اچھے لگتے ہیں جو میری آپ جیسوں کے لوگوں کی زندگیوں کے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ کئی ناول شاید یہ ہوتا ہے کہ اب میں اپنی بات کرتی ہوں، اس میں شاید یہ ہوتا ہے کہ میری ایج، اب میچور ایج میں ہم آ چکے ہیں، اس میں ہم لوگوں کو میچور سی سٹوریز اچھی لگتی ہوتی ہیں جو ایسے لگتا ہوتا ہے کہ واقعی یہ ریالٹی سے لی کی ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے جو بچیاں ابھی جوان ہیں، جو مطلب ٹین ایج سے نکلتے ہیں، اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ 18 سے لے کے نا 27-28 تک لڑکیاں کافی حد تک فینٹیسی میں رہتی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی فینٹیسی والی زندگی ان کے آگے لایا کرے، لیکن اصل زندگی جو ہوتی ہے وہ فینٹیسی سے کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ زندگی مشکل بھی ہے، زندگی آسان بھی ہے، زندگی میں محبتیں بھی ملتی ہیں اور زندگی میں بڑی تکلیفیں بھی ملتی ہیں۔ بس فینٹیسی میں رہنے والوں کے لیے جب وہ ریالٹی کی لائف میں آتے ہیں تو ان کے لیے ذرا نا اس کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کئی بچیاں شروع سے کافی میچور ذہن کی ہوتی ہیں، لیکن دل سے وہ بھی تھوڑی بہت، تو ظاہری بات ہے ہر لڑکی کو اس ٹائم لگتا ہوتا ہے کہ شاید کوئی شہزادہ ہی آتا ہوتا ہے یا شہزادے جیسے ہی کوئی ملتا ہوتا ہے، حالانکہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب کسی سے محبت ہو جائے تو وہی ہمارے لیے شہزادے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ سب بچوں کے نصیب اچھے کرے، ان کے دلوں کو خوش رکھا کرے، اور جو جتنی بھی بچیاں ان کے دل کی خوشیاں بھی پوری کرے، اور ان کو اپنے ماں باپ کی اور اپنی عزت جو ہے وہ سنبھال کے رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔